بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پیش خدمت ہے کرنل انعام الرحیم سے گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی جس کے اندر 29 سویلینز جو گزشتہ حکومت کے دور میں جن کا ٹرائل کیا گیا اور ان میں سے 3 کو سزائے موت سنائی گئی، ان کے وہ سویلینز تھے، ان کو نہ تو کوئی وکیل کی سہولت مہیا کی گئی، ان کی گرفتاری کا طریقہ بھی غیر قانونی تھا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے اہل خانہ کو بھی اطلاع نہیں دی گئی، ان کا مقدمات چلا کر ان کو جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ ان 29 افراد کی جو پیٹیشنز تھی وہ ہم نے سپریم کورٹ میں دائر کی، جس میں چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے رجسٹرار کو بھی پارٹی بنایا کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے پاس اس طرح کے کتنے کیس پینڈنگ ہیں تاکہ تمام کیس یکجا کیے جائیں۔ اور اس میں 2 ہی اہم کوشچن تھے، کیا فوج کے پاس اختیار ہے کہ فوج کسی سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی ایسا ٹرائل جس میں وکیل کی سہولت بھی مہیا نہ کی گئی ہو، کیا اس کو فیئر ٹرائل کہا جا سکتا ہے؟ دیکھا جائے تو ان تمام پٹیشنز میں آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوئی تھی، اس لیے ہم نے یہ دائر کی، مگر سپریم کورٹ نے ہمیں واپس کر دی کہ جی آپ نے کسی اور فورم پہ آپ تشریف نہیں لائے اور آپ نے کوئی کوشچن بھی نہیں ریز کیا کہ اس میں کس لیے آپ آئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ پٹیشن دائر کی اس وقت سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کے خلاف 4 پٹیشنیں آلریڈی سن رہی تھی، اور وہ بھی براہ راست آئے تھے، ان پر کوئی آبجیکشن بھی نہیں لگایا گیا۔ 2 دن پہلے وہ دائر ہوئی اور اگلے دن کی سماعت شروع ہو گئی، جبکہ جو ہم نے پٹیشن دائر کی اس میں ہم نے 14 قانونی نکات اٹھائے۔ کم از کم ان کو بھی اسی گراؤنڈ پہ سنا جاتا، ان کو نہیں سنا گیا، اور مجھے ان کو سن لیا گیا اور ہمیں واپس بھیج دی گئی۔ اور وہ بھی کیسے بھیجی گئی کہ بدیال صاحب نے 2 ماہ تک ان پٹیشنز کو اپنے پاس رکھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بیک ڈیٹ میں ڈال کے ہمیں بھیجی گئیں کہ جناب 14 تاریخ کا ایک آرڈر جو ہمیں 18 تاریخ کو اس کی کاپی ملی کہ جی ہم واپس بھیج رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ براہ راست سپریم کورٹ میں کیسے آئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب جو پہلے آپ کے پاس 4 آئے ہوئے تھے وہ کیسے براہ راست آپ کے پاس آ گئے؟ جبکہ ہماری پیٹیشن میں جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے سویلین کے ٹرائل کی۔ یہ تو ایوب خان نے 1967 میں جب وہ 65 کی جیتی ہوئی جنگ تاشقند میں ہار گئے اور ان کے خلاف ایک شورش برپا ہو گئی، پورے ملک میں تحریک چل اٹھی، اس تحریک کو دبانے کے لیے انہوں نے 67 میں اپنے دور حکومت کے آخری دنوں میں یہ امینڈمنٹ کی آئین میں آرمی ایکٹ کے اندر کہ جی سویلین کا ہم ٹرائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوشچن اس وقت سے پینڈنگ ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی میں نے جو اپیل دائر کی ہے اس کے اندر میں نے 5 دیگر پیٹیشنز کا ذکر کیا ہے۔ 2007 میں پنڈی بینچ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ایک سویلین کی جس کو سزائے موت دی گئی، اس کے بعد 4 دیگر اور پیٹیشن بھی دائر کی گئی، مگر اس پر کوئی سماعت نہ ہوئی، اور 8 سال کے بعد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے ان کو اس لیے فارغ کر دیا۔ 8 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ان کو اس لیے ڈسپوز آف کر دیا کہ اس کے اندر جی بڑا اہم قانونی نقطہ ہے سویلین کے ٹرائل کے بارے میں، اور یہ نقطہ کہ کیا بغیر کونسل کے بھی اگر کوئی ٹرائل ہو تو اس کو آزادانہ ٹرائل کہا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ اس قسم کا ایک مسئلہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے تو ہم اس کو ڈسپوز کر رہے ہیں، اور پٹیشن اگر چاہیں تو سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ یعنی 8 سال فیصلہ نہ کر سکی ہائی کورٹ، بے شمار ججز نے سنا، 8 سال بعد وہ سپریم کورٹ آ گئے، اور جب سپریم کورٹ میں آئے تو 2015 میں اس کی سماعت ہوئی۔ یہاں سماعت کرنے والا 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس انور ظہیر جمالی اس کو ہیڈ کر رہے تھے، امیر ہانی مسلم ساتھ تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب بھی اس بینچ میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ کیس سننے کے بعد کہا کہ نہیں، یہ تو عام کوسچن آف لا ہے، ہم اس طرح کے کیس پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، ہم اس کو واپس ریمانڈ کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کو کہتے ہیں کہ میرٹ پر اس کو سن کے فیصلہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو فیصلہ ہے 2015 میں وہ لوگ پھر دوبارہ نیچے آ گئے، آج 2023 ہو چکا ہے، ان 5 پیٹیشنز پر آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک تو ایسا بھی اپیلنٹ تھا
جو اپنی سزا بھی پوری کر کے گھر چلا گیا، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسے انصاف ہی نہیں ملا۔ وہ آرڈرز بھی میں نے دونوں لگائے ہیں کہ جناب یہ بڑا اہم کوشچن ہے جو 2007 سے پینڈنگ ہے، پاکستان کی کوئی عدالت اس پہ فیصلہ نہیں دے سکی، کسی عدالت میں سخت نہیں ہے کہ بتائیں، انصاف تو فراہم کرے کہ آپ کا ٹرائل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں یہ واپس بھیجنا، ان چاروں کا سننا، وہ اپیلیں جو دائر کی گئی ایک دن میں اور تیسرے دن کی سماعت شروع ہو گئی، اور ہماری درخواستوں کو واپس بھیج دینا التراز لگا کر کہ جی آپ براہ راست کیسے آئے، حالانکہ ہم تو پورا سسٹم ہائی کورٹ سے ہو کر آئے ہیں، اور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کا حوالہ دیا ہے جو ہائی کورٹ بھی 8 سال میں فیصلہ نہ کر سکی، سپریم کورٹ بھی فیصلہ نہ کر سکی، تو کم از کم اس پر فیصلہ تو ہو جانا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی کوٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں، 6 بندے تو یہاں ہیں پنڈی ہائی کورٹ میں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ فوج کے لوگ بھی جو پرماننٹ ملازم ہیں آرمی کے، ان کا بھی فوج میں ٹرائل ہو رہا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے جو ہمارے نالج میں ہے، جن کو کونسل نہیں دیا گیا، بغیر وکیل کے ان کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں کہ قتل کے کیس میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو اس کی مرضی کا وکیل مہیا کرنا، مگر اس ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کیا گیا، ان کو بھی سزائے موت دے دی گئی ہے، اور وہ کیسز بھی پینڈنگ ہے مختلف ہائی کورٹوں میں، سندھ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، اور تو اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 4 ایسے کیس پینڈنگ ہے جن کا تعلق دفاع پاکستان سے ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کا تعلق فوج سے تھا، ان کی سزائے موت دے دی گئی، ان کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ رجوع کیا، لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی ہمارے پاس ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے، وہاں بھی ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ تو یہ کوشچن طے ہو جانا چاہیے کہ کیا ایک شہری جس کو وکیل بھی نہیں دیا گیا، جس کو لاپتہ کر دیا گیا اور خفیہ ٹرائل دے کے سزا سنا دی گئی، کیا یہ آزادانہ ٹرائل؟ یا میں انڈیا کے سپریم کورٹ کا ایک فیصلے کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ انڈیا میں بھی اسی طرح ایک پاکستانی تھا جس کو پکڑا گیا، اس پر ایک الزام تھا کہ اس کی وجہ سے وہاں پر کسی بس میں دھماکہ ہوا اور جس میں کوئی 34 آدمی زخمی ہو گئے اور 4 مارے گئے، اس کا بھی وہاں ٹرائل ہوا، وہاں کی ٹرائل کورٹ نے اس کو سزائے موت دی، ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی، مگر جب وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں آیا تو جسٹس دتو نے ایک ہی سوال ان سے کیا کہ مجھے بتائیے کیا اس کو وکیل ملا تھا؟ انہوں نے کہا جی جس دن وہ گواہ آیا تھا جس نے اس کو بس سے چڑھتے اترتے دیکھا تھا، اس دن وکیل نہیں تھا کیونکہ لوگوں نے مظاہرے کیے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا انصاف ہے کہ اتنی بڑی جمہوریت اور بغیر وکیل کے آپ نے اس کا ٹرائل کر دیا، یہ غیر قانونی ٹرائل ہے۔ کوئی ساری حکومت سوئی ہوئی تھی جس کے پہ ان کے اٹارنی جنرل نے کہا جی اس کو دوبارہ کیس کو بھیجیں، ہم اس کا دوبارہ ٹرائل کرتے، اس کا نہیں، یہ ٹرائل کی تمام تکالیف برداشت کر چکا ہے، ہم اس کو رہا کرتے ہیں۔ جسٹس دتو نے فیصلے میں لکھا اور حکم دیتے ہیں کہ اس کو پاکستان روانہ کیا جائے، اور آئندہ کے لیے طے کرتے ہیں کہ حکومت اور عدالت دونوں کا فرض ہے کہ وہ تسلی کرے کیا ملزم کو وکیل ملا، اور اگر وکیل ہی نہیں ملا تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ اور ساتھ آرمی بعض اوقات کہہ دیتی ہے کہ ہم نے اپنا ایک میجر یا کیپٹن دے دیا تھا وکیل۔ انڈیا کی کورٹ میں بھی کسی نے کہا جی ہم نے کیپٹن دیا ہوا تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا واٹ اے کاؤنسل یو ہیو پرووائڈیڈ، اے بلائنڈ مین از لیڈ بائی اندر بلائنڈ مین۔ یار وہ تو بندہ نابینا ہے، وہ جو فوجی بیچارہ ہے یا سویلین جو پکڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے ایک فوجی وکیل دیا، وہ بھی اسی طرح کا نابینا ہے، اس نے کیا اس کو آگے تک لے چل جانا۔ قانون میں لکھا ہوا ہے لیگل پریکٹیشنر ایکٹ میں کہ آپ نے وکیل فراہم کرنا ہے، کوالیفائڈ وکیل، اس کو اپنی چوائس کا۔ یہ کوشچن ہے جو ہم دوبارہ لے کر سپریم کورٹ میں آ گئے، ہم نے دائر کیا ہے، اور ہماری استدعا ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ اعتراض ریموو کر کے اوپن کورٹ میں اس کیس کی سماعت کی جائے۔ پہلے تو جب ہم کو پٹیشن دائر کرتے تھے اس کی اطلاع ہمیں نہیں ہوتی تھی کہ اس کا کیا بنا، کتنی پٹیشنز ہم نے دائر کی، بلکہ ایک بڑی اہم پٹیشن تھی جو ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں ہم نے دائر کی، اس کی انہوں نے چیمبر میں سماعت کی اور اس کو مسترد کر دیا، اس کے خلاف میں نے اپیل دائر کی۔ وہ تھا کہ ہمیں رائٹ آف اپیل دیا جائے آزادانہ فورم میں، چاہے وہ سویلین ہے یا چاہے وہ آرمی کا بندہ ہے، اس کا اگر ٹرائل ہو جائے تو دنیا کی جتنی اس وقت جمہوری سلطنتیں ہیں اس سب کے اندر ایک جوڈیشل فورم انہوں نے بنا دیا ہوا ہے جس کے اندر ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں اور وہ ان کے کیسز سنتے ہیں، ان کو انصاف کی فراہمی ہوتی ہے، وقت پہ انصاف ملتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو 27 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ میں نے اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ ثاقب نثار صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، کوثر صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، گلزار صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، وہ آج تک لگی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر
ارلی ہیئرنگ کی بھی پٹیشن دائر کی. میں رجسٹرار صاحب سے خود ملا جو گزشتہ رجسٹرار، اس نے کہا جی وہ پٹیشن آپ کی مل نہیں رہی. تو یہ تو اس طرح ہوتا تھا، لیکن اب بڑی خوشگوار حیرت ہوئی قاضی صاحب کے آنے سے. وہ تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ یہ میں نے پٹیشن دائر کی، دوسرے دن ہی مجھے سپریم کورٹ سے ایک پیغام موصول ہو گیا جس کے اندر اس نے کہا جی یہ آپ کی پٹیشن ہے اور یہ اس کا نمبر ہے، اور اسی نمبر پہ آپ فالو کریں گے، اور ہم بھی اس کے بارے میں جو بھی اطلاع ہوگی اسی نمبر سے آپ کو دیں گے. یہ ایک انتہائی خوشگوار حیرت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، جو ہم بات پچھلے 20 سالوں سے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان ہیومن رائٹس پٹیشن کا ایک قبرستان ہے جہاں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ان کے ساتھ کیا ہوا. کم از کم قاضی صاحب کے آنے سے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ یہ نہ صرف کو ریکگنائز کیا گیا، اس کی باقاعدہ ریسیپٹ ہمیں دی گئی، اور ایک میسج کے ذریعے ایک لنک ہمیں مہیا کر دیا گیا کہ یہ وہ لنک ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی اس پیٹیشن کو فالو بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. اس سے انصاف کی فراہمی یقینی بھی ہوگی، ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگی اور وقت پر بھی ملے گی. بہت بہت شکریہ. کرنل انعام الرحیم نے نہایت جرات مندی سے ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے جو انصاف کے تقاضوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی اس بارے میں تبصرہ کیجیے. ہمارے ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.